یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ: قلت انا یا رسول اللہ۔ قال فاخذ بیدی وقال: اتق المحارم تکن عابد الناس، وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، واحسن الی جارک تکن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے، سیکھے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اور سیکھنے اور حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ دیکھو، جو بھی علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر دو ہی مقصود ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی خود اس پر عمل کا اہتمام کرے، اور دوسرا اس کے بعد دوسرے لوگوں تک اس امانت کو پہنچانے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے مبارک ہاتھ میں لیا، وعد خمسن، اور 5 باتیں ان کی انگلیوں پر گنائی۔ یہ بھی تعلیم کا اور ایک خاص انداز ہے کسی بات کو بتلانے کا، کہ سامنے والے کے دل میں بات اتارنے کے لیے پہلے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ جیسے درسگاہ میں استاد کہتا ہے کون میرے سوال کا جواب دے گا، تو بچے سب ایک دم تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت فرماتے تھے، ان میں سے ایک انداز یہ بھی تھا۔ بہرحال جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 باتیں ان کی انگلیوں پر گن کر کے بتلائی۔ پہلی بات بتلائی: اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھیے، شریعت کے اندر کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو اوامر کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، جن کو نواہی یا محارم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ کرنے کی چیزوں کا ہے، معمورات کا، جو اوامر سے تعبیر کیے جاتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ بچنے کے کاموں کا ہے، جن کو
محارم اور منہیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس نصیحت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تقوی جس کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تقریباً 200 آیتیں ہیں جن میں مختلف صیغوں کی شکل میں لفظ تقوی کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین هل سلکت طریقا ذا شوکۃ، کہ کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹے والا ہو، دونوں طرف کانٹوں کی باڑ ہو اور بیچ میں ایک پتلا راستہ پگڈنڈی کی شکل میں گزرا ہو، ایسے راستے سے چلنے اور گزرنے کی نوبت آئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا جی ہاں۔ تو کہا اس وقت آپ نے کیا کیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ شمبر تو سمستحت، تو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر کوشش کر کے اس طرح گزر گیا کہ کپڑے کانٹوں میں الجھنے نہ پائیں۔ تو جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہی ہے تقوی۔ یہ دنیا جو ہے گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تقوی کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک آدمی رات بھر اللہ کی عبادت کرے، دن بھر روزے رکھے، نوافل کا اہتمام کرے، ہم اسی کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی والا ہے۔ حالانکہ تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل ولکن التقوی ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ، کہ تقوی دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں، بلکہ تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ دیکھیے، جہاں فرائض کی ادائیگی ضروری ہے وہاں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا اہتمام نہیں کرے گا، وہاں تک فرائض اور واجبات کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مثال سے سمجھاتے تھے کہ جیسے یہ کمرہ ہے، اب گرمی ہے اور گرمی میں آپ نے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی چالو کر دیا، تو اے سی کا فائدہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو۔ اے سی تو چالو کر دیا لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ 24 گھنٹے اے سی چالو رکھیں گے تو ابھی ذرہ برابر بھی ٹھنڈک ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی جو ہے عبادات کا اہتمام کرے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تو اس سے پھر جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، قلب کے اندر تقوی والی صفت نہیں آئے گی۔ عبادات کا جو فائدہ ہے یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ ایک دوسری مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کراتا ہے اور بہت قیمتی دوائیں لاکھوں کی استعمال کرتا ہے،
لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ مت کھانا یہ مت کھانا، اس پرہیز سے وہ اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ لاکھوں کی دوائیں کسی حال میں بھی اس کے لیے کارگر اور مفید نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ایک ذہنیت ہے، ایک آدمی دیندار بننا چاہتا ہے تو اس کی پوری کوشش نفل اعمال کی طرف ہوتی ہے کہ میں جو ہے تہجد پڑھوں۔ یہ نفل اعمال اپنی جگہ پر بہت قابل قدر ہیں، لیکن فرائض کے مقابلے میں ان کو ترجیح دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ میرا قرب ان چیزوں سے کے علاوہ سے اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا ان اعمال سے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں۔ فرائض کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ تو جب دیندار بننے کا ذہن ہوتا ہے نا تو وہ نفلیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، یہ پڑھے گا، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ نفل اعمال جتنے بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر اجر اور ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن کل کو قیامت میں اگر اس نے نفل اعمال نہیں کیے تھے تو اس پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی۔ آپ نے جو ہے تسبیحات نہیں پڑھی تو وہاں یہ پوچھنی ہوگی کہ تسبیحات آپ نے کیوں نہیں پڑھی، آپ نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، آپ نے اوابین کیوں نہیں پڑھی، نفل روزے کیوں نہیں رکھے۔ لیکن جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ قرآن کا علم ان کو عطا فرما۔ ان سے کسی آدمی نے پوچھا رجل کثیر العمل کثیر الذنوب احب الیک ام رجل قلیل العمل قلیل الذنوب، کہ ایک آدمی وہ ہے جو بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، لوگوں پر تہمت لگاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے دھوکہ بازی سے کام لیتا ہے۔ یہ تو گویا نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کثرت سے کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو اس طرح نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ صرف فرائض وغیرہ پر اکتفا کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک کون سا آدمی زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا عادل بالسلامہ، کہ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے اس عمل کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ یہ بہت اونچا عمل، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے آپ جو نیک کاموں کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں، گناہوں سے بچانے کے لیے آپ اس سے دگنی محنت کیجیے۔ یہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کے انوارات کو اور ان کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک مثال سے اس کو یوں سمجھیے، ایک آدمی کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ بہت طاقت لانے والی دوائیں جو ہے لکھ دی، کیا بولتے ہیں اس کو، وٹامنس اور وہ لا کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ تھوڑا سنکھیا زہر بھی کھا لیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ سارے وٹامنس جو ہیں وہ زہر کے نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی دال روٹی کھاتا ہے، وہ وٹامن نہیں استعمال کرتا، ٹونک استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے آپ کو وہ چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے بچاتا ہے، تو اس آدمی کے متعلق گارنٹی دیں گے کہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں۔ اور پہلے والا
چاہے وہ ٹونک اور وٹامن کتنا ہی استعمال کرتا ہو، لیکن جب جہاں زہر بھی ساتھ میں کھا رہا ہے تو اس کے متعلق سب یہ کہیں گے کہ وہ زہر کے اثر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فرائض اور واجبات کا تو تذکرہ نہیں ہے، پھر بھی اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عابد الناس، تمام لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بتلا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچو۔ ظاہر ہے جو چیزیں فرض ہے ان فرضہ کو اگر وہ چھوڑے گا تو فرائض کا چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب حرام سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی بھی اندر آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ جو عابد الناس کا لقب دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کے اوپر پورے طور پر منطبق ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت جو فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا، جو روزی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دی، اس کے اوپر راضی رہو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اس کی اندر وضاحت میں تفصیل ہے، ایک پہلے جملے کی وضاحت کر دی ہے، بھی میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف خالی ترجمہ کر دوں گا باقی اجزاء کا۔ تیسری نصیحت تھی کہ احسن الی جارک تکن مومنا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بنو گے، اور احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، کہ اپنے لیے لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم حقیقی معنی میں مسلمان بنو گے۔ ولا تکثر الضحک، اور زیادہ ہنسو مت، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مار دیتا ہے۔ ان میں سے ہر نصیحت کچھ وضاحت چاہتی ہے، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ میرا وقت آدھا تھا، میں پورا ہوا انشاءاللہ۔ مفتی محمود صاحب آپ کے سامنے اپنے انداز سے دوسری چیز بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پڑوسی کے سلسلے میں جو اندر تاکید فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، مفتی صاحب کہتے ہیں اس پر 2-4 منٹ مزید تو کہہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق بہت تاکید فرمائی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ آئندہ جا کر کہیں پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دیں، جیسے اولاد وغیرہ وارث ہوتی ہیں۔ ایک ارشاد حضور کا بخاری شریفی کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، آپ کے اس ارشاد کو سن کر کیسے بے چین ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ اس 3 مرتبہ کی قسم سن کر فوراً بولے قالوا من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر کے جس آدمی کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں وہ کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے مأمون نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھیے، لا یامنو، لا یحفظو نہیں فرمایا، لا یامنو، ایسا نہیں کہ جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اس کا پڑوسی مامون نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ آدمی تکلیف تو نہیں پہنچاتا، لیکن اس کا مزاج، اس کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی ہر وقت اس کی طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں مثلا ذرا دعا کرو نا پڑوسی کے لیے، بھئی کیا ہے، کیا کوئی تکلیف پہنچا؟ نہیں، تکلیف تو آج تک نہیں پہنچائی، لیکن اس کا ٹھکانہ نہیں، کب کیا کر ڈالے، یہ جو اس کو دل میں ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ حضور فرماتے، دیکھو پڑوسی کو اطمینان نہیں، امن نہیں ہے، حضور فرماتے ایسا آدمی مومن نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ تو پڑوسی کے متعلق فرما رہے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے، یہ ہماری تکلیفوں سے معمون نہیں ہے، پڑوسی تو بازو میں رہتا ہے، اور اس کے باوجود ہمیں اپنے ایمان کا بڑا زوردار دعویٰ رہتا ہے، ہماری بزرگی مسلم، گویا ہم پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید فرماتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ ایک قصہ سنا کر آگے میں بات، یہ تو مفتی صاحب اپنا وقت میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، تو بہرحال ایک قصہ سنا دیتا ہوں میں۔ حضرت ہمارے یہاں مدرسوں میں جو ہے فارسی کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستاں اور بوستاں پڑھائی جاتی ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، تو بڑی نصیحتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے یہاں رات کو چور گھسا چوری کے لیے۔ اب ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، صرف وہ گدڑی جس کو آدھی بچھا کر آدھی اوڑھ کر کے وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ ایک گدڑی ان کے پاس تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ چور داخل ہوا اور ادھر گیا، ان کو تو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کچھ ہے نہیں۔ چور جب ادھر گیا تو انہوں نے دھیرے سے وہ گدڑی نکال کر چور کے راستے میں ڈال دی تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے، بیچارہ کچھ امید لے کر کے آیا ہے میرے گھر میں۔ یہ قصہ لکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ربائی بڑی پیاری لکھی ہے تو فارسی میں اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کروں گا۔ فرماتے ہیں، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام، کہ بادوستانت خلافست و جنگ۔ ہم نے سنا ہے کہ اللہ والے دشمنوں کا دل بھی دکھایا نہیں کرتے، کہ مخاطب تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تیری تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لڑائی رہتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے ہو گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس میں فریاد کی کہ بھئی چوہے بہت ہو گئے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت بلی پال لیجیے۔ بات ہو گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر فریاد کی، تو جن صاحب نے مشورہ دیا تھا بلی پالنے کا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو علاج تو بتلا دیا تھا بلی پالنے کا، بلی تو آپ لا نہیں رہے اور بار بار چوہوں کی شکایت کرتے ہیں، کیوں بلی نہیں لاتی؟ انہوں نے کہا بھائی بلی اس لیے نہیں لاتا کہ میں بلی اگر لاؤں گا تو بلی کو دیکھ کر میرے گھر کے چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، اور جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔